ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لوائل حمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن علق المعلن الحق بالحق عابل قاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين ومظلومين ولعنة الله عليهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد تبارك تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين فقال الله حق رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي بن الحسين مولایا مولایا انت الخبیر وانا الصغیر وحل يرحم الصغیر الا الكبیر. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام در تعریف و توصیف اس خداوند متعال کے لیے، اس ذات واجب کے لیے، اس ذات مطلق کے لیے جس نے ستاروں سے آسمان کے سب کو سجایا اور جو کائنات کے ہر ذرے ذرے پر اپنی رحمانیت، اپنی زبوریت، اپنی کریمیت کو پھیلاتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ میرے نظم و ضبط کے ساتھ ہے. یقیناً عزیزم اس خدائے بالاتر، اس عظیم الشان خدا کا جو مالک الملک ہے، جو کائنات کا پروردگار ہے، جس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے اور جس کی جانب ہر شے کو پلٹ کر جانا ہے، اس رحمان و رحیم کی حمد و ثنا اور انسان کی حقیقت کو امام زین العابدین اپنی دعائے تذلل میں بتا رہے ہیں. یعنی انسان کیا ہے؟ ایک قطرہ نجاست اور تخلیق اور اس کے بعد مٹی میں مل جانے والا، اس کے باوجود بھی انسان کس فقر میں جی رہا ہے. کیا ہے انسان؟ کیا ہے حقیقت انسان؟ کل تک تو زندہ تھا تو ایسا لگتا تھا کہ کبھی اسے موت نہیں آنی، اور جب مر جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کبھی تھا ہی نہیں. یہ انسان کی حقیقت ہے. اس کے باوجود بھی انسان اپنے آپ میں ایک وقار، ایک اسٹیٹس، ایک ایسا انسان اپنے آپ کو فخر میں محسوس کرتا ہے. سو آئی ایم سم تھنگ. جو سب سے بڑا مسئلہ اگر انسان کے اندر ہے تو وہ یہ ہے کہ آئی ایم سم تھنگ، میں کچھ ہوں، جبکہ وجود انسانی کچھ بھی نہیں ہے. میں مجلس کو آگے بڑھانے سے پہلے بہت شکر گزار ہوں شائستہ کی کہ آج یہ جو سوسخانی ہوئی ہے، یہ جو سلام پڑھا گیا ہے، ایسا لگا کہ ہاں میں اپنے وطن میں ہوں، ہاں میں یو پی میں ہوں. دل کو ٹچ کیا. ایک وجود، ایک روحانی طور پر میری دعا ہے ان لوگوں کے لیے. میں دعا گو ہوں ان لوگوں کے لیے جو بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ اس نظم کو، اس سوز و سلام کو پڑھ رہی تھی. خدا ان سب کو سلامت رکھے، ان کی تمام دلی حاجات کو بھر لائے. صلوات بھیجے محمد. انسان کی حقیقت میرا مولا دعائیں تذلل سے بتا رہا ہے. کیا ہے انسان؟ مولا فرماتا ہے مولایا مولایا انت الکبیر وانا الصغیر. تو بڑا ہے، میں چھوٹا ہوں، اور بھلا ایک چھوٹے پہ بڑا کرم نہ کرے تو پھر کون کرے گا؟ یقیناً انسان کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی شے جو خدا کے آگے کوئی وجود نہیں رکھتی، لیکن عزیزم ذرا سا پیسہ، ذرا سی خوبصورتی، ذرا سے علم، ذرا سا علم، ذرا سی قوت، ذرا سی طاقت انسان کو اپنے وجود کو بڑھانے کے لیے زیادہ ہو جاتا ہے.
ہے. جبکہ دعائے علوی مصری میں جب جناب سلیمان نے خدا سے کہا کہ اے خدائے برحق مجھے ایک ایسا تخت ایسا حکومت عطا فرما کہ جو کسی اور کے پاس نہ ہو. مولا امام زمانہ کی یہ دعا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ سلیمان کی نزدیک یہ بڑی چیز تھی لیکن خدا کے نزدیک یہ مچھر کے بال کے پر کے برابر تھی. تو عزیزم جب انسان کچھ کرتا ہے تو اپنے وجود سے کرتا ہے. وہ سوچتا میں نے کیا, آپ نے نہیں کیا. اگر وہ نہ کرواتا تو آپ نہ کرتے, اگر وہ نہ آتا کرتا تو میں پڑھ سکتی, ہرگز نہیں. آج جو نادرہ زیدی ہے کل خدا نہ خواستہ دماغ پہ مار لگ جائے, کیا ہے میرا وجود؟ کچھ بھی. کیا ہے میرا وجود؟ کچھ بھی نہیں. جو سر اٹھا کر چلتا آیا ہے وہی سکندر جو دنیا سے رخصت ہو رہا تھا تو اس نے کیا کہا تھا کہ دیکھو اور غور سے سنو, جب میں مر جاؤں تو میرے ہاتھوں کو کفن سے باہر نکال دینا تاکہ زمانہ یہ دیکھ لے کہ آیا تھا تو بہت کچھ لے جاتا تھا لیکن گیا تو خالی ہاتھ گیا ہے. یعنی انسان کے وجود کی کیا حقیقت ہے کہ جو کچھ بھی انسان زندگی میں پاتا ہے کیا وہ قبر میں لے جائے گا؟ امپاسبل. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے پردادا زمیندار تھے تو وہ لے گئے سب, نہیں. میرے نانا تو بہت بڑے پیسے والے تھے وہ لے گئے سب, نہیں عزیزہ. ہاتھ کا کیا ہاتھ کو ملے گا, جو کرو گے نا وہی پاؤ گے. یعنی جو عمل خیر انسان کرے گا وہی پائے گا. اور عزیزم ہماری تو خوش نصیبی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں علی کا چاہنے والا بنایا, ہمیں امام کا ماننے والا بنایا, ہمیں معصومین کی مودت و محبت میں ہمارے دل کو سرشار کیا. وہ خدائے متعال, وہ رب العزت کا لاکھ کرم لاکھ احسان کہ اس نے علی کی محبت سے علی کی مودت سے ہمیں سرشار کیا. یقیناً اگرچہ علی کی محبت نہ ہوتی تو ہمارا وجود کچھ نہ ہوتا. آج زمانے میں بہت سے فرقے ہیں, کیوں نہیں اتنا اپنے آپ پہ فخر کرتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ علی جیسا مولا ان کے پاس نہیں. ہمارا تو نصیب یہی چمکدار ہے, یہی برائٹنس ہے ہمارے لک کی کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں جو یہاں بھی ملیں گے اور وہاں بھی ملیں گے. اور ہمارا ایمان یہی ہے. عزیزم تاریخ کے جملے ہیں نا, اور تم زیارت عاشورہ میں کہتی ہو نا, وہی آخری سجدے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. اللہ مجھے شفاعت عطا کرنا, کس کی؟ آقا حسین کی. جب یقین محکم ہے, جب تو میں کہہ رہی ہوں نا, اگر یقین نہیں ایمان نہیں تو میں کیوں کہوں گی؟ تو عزیزم اگر ہمارے لیے ایک نہیں تو دوسرا صحیح, دوسرا نہیں تو تیسرا نہیں, ارے ہمارے تو 14 ہے, اس کا کیا ہوگا جس کا ایک بھی نہیں؟ صلوات بھیجے محمد. اللہم صلی علی محمد محمد. میری عزیز بہن نے ہمیشہ مجھ سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ جب بھی مجلس پڑھیں حضرت امام علی علیہ السلام کی فضائل آپ بہت پڑھتی ہیں, لیکن سید شہداء کے فضائل میرے گھر ضرور پڑھا کریں. یہ ہماری شائستہ کی بہت دلی خواہش ہوتی ہے کہ آپ مولا حسین کی ہی فضائل پڑھیں. تو اسی لیے میں نے اب مجلس کو جوائن کر لیا ہے امام حسین کی جانب. کون ہے حسین؟ اگر کوئی سوال پوچھے تو جہاں کائنات کا ہر نبی کھڑے ہو کے سلام کرتا ہے وہ دوڑی اور کسی کی نہیں, میرے حسین کی ہے. جہاں کائنات کا ہر نبی یہ کہتا نظر آتا ہے, اے حسین اگر تم نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے, اے حسین اگر تم نہ ہوتے تو قرآن نہ ہوتا, اے حسین اگر تم نہ ہوتے تو منبر نہ ہوتا, اگر تم نہ ہوتے تو اذان نہ ہوتی. اور کل ملا کر یہ کہوں کہ دین اسلام کی کشتی کو اگر کسی نے اپنے خون سے سینچ کر پروان چڑھایا ہے تو وہ اور کوئی نہیں, میرا مولا حسین ہے. حسین کی بقا پر آج خدا کی قسم سجدہ قائم ہے, آج خدا کی قسم قرآن ہے. یہ مسجدوں میں جو اذان علی اکبر ہے, اللہ اکبر کی صدا ہے, یہ میرے حسین کا صدقہ ہے. اگر یقین نہیں آتا تو ابراہیم سے پوچھو, موسیٰ سے پوچھو, عیسیٰ
से पूछो, शीश से पूछो, याह्या से पूछो, हर नबी से खुदा ने सवाल किया था कि कौन है जो मेरे दीन को बचाएगा। हर नबी ने कहा अल्लाह इतनी कुर्बानी तो हम दे भी नहीं सकते जितनी कुर्बानी तू चाहता है, लेकिन हुसैन ने कहा ऐ रब्बुल इज्जत तू जो कहेगा हुसैन करेगा, लेकिन नाना के दीन को परवान चढ़ाएगा। सलवात भेजे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़म, आका हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ एक पर्टिकुलर किसी इंसान या किसी मजहब के मौला नहीं है। खुदा की कसम शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा है, इंसान को बेदार तो होने दो, हर एक कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। और आज जितना जमाने में मेरे मौला हुसैन का नाम लिया जाता है ना, किसी इमाम का नाम नहीं लिया जाता। पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूँ, पूरी जिम्मेदारी से, जितना मेरे मौला का नाम लिया जाता है ना, किसी भी इमाम का या किसी भी नबी या किसी भी वली, किसी भी औलिया का इतना नाम नहीं लिया जाता है। क्योंकि 2.25 महीने तो पर्टिकुलर एक शिया ने हैदर जो एक मजहब है वो तो लेता ही है, लेकिन खुदा की कसम कभी यूपी के आजमगढ़ से देख लो या हल्लौर से देख लो, सिद्धार्थ नगर से देख लो, गोंडा से देख लो, कितने दूसरे मजहब और मिल्लत के लोग ऐसे हैं जो ताजियादारी भी कर रहे हैं, अलम भी उठा रहे हैं, मौला हुसैन का नाम भी ले रहे हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करें, देखिए हिंदू जो है अदरवाइज कास्ट वो मौला के मानने वाले बन गए हैं। क्यों? क्योंकि हुसैन ने इंसानियत को बेदार किया है, किसी एक मजहब को नहीं, बल्कि जहां हक व बातिल होगा वहां मेरा हुसैन जरूर होगा, और जहां हक है वही हुसैन है। तो याद रखिएगा, जब बातिल के ओपोजिशन में कहीं खड़ा होना पड़े तो डरना नहीं, क्योंकि एक नहीं 14 साथ हैं, एक नहीं 14 साथ हैं, और सबसे ज्यादा उसकी दुआ है जिसकी दुआ से आज हमारा मजहब हर दुनिया के कोने में मौजूद है। नाम है फातिमा ज़हरा, जिनकी दुआ से आज जमाने में जहां नहीं वहां देखो हुसैन ही हुसैन नजर आते हैं। बीबी ने दुआ की थी ना, क्या है खुदा मंद आलम, ऐ खुदा मतआल मेरे लाल पर कौन रोएगा। अल्लाह ने कहा था घबराती क्यों हो सैयदा, एक कौम खल्क की जाएगी जो तुम्हारे लाल पर ता कयामत तक रोएगी। तो अजीजम, हम वो हैं कि जो रोने और रुलाने के लिए पैदा किए गए हैं, लेकिन अजीजम एक हमारे लिए नहीं, मौला हुसैन किस तरह दूसरे मजहब को भी इन्विटेशन देते हैं, किस तरह दूसरों को भी इन्वाइट करते हैं कि आओ उधर हुसैन खुला हुआ है, आओ दर हुसैन खुला हुआ है। आपने एक हिस्ट्री में नाम सुना होगा, नाम है तैमूर लंग, जिसे कहते हैं अमीर तैमूर, जो कि बहुत जाबिर, बहुत ज्यादा जलाल वाला बादशाह था। ये बाद में शिया मजहब में आ गया। क्यों इसने अख्तियार किया शिया मजहब? तारीख के जुमले हैं कि एक मर्तबा तैमूर लंग को एक बीमारी लाहक हो गई, बीमार हो गया, इतना बीमार कि जो वहां के उसके जो डॉक्टर्स थे, जो उसके हकीम थे, वो उसके पास आए, कहा कि जड़ी बूटी से आपका इलाज हो सकता है। तो भाई जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी, इतना बड़ा इंडिया है, बताओ जहां से बोलोगे वहां से मंगा लेंगे, हिंदुस्तान इतना बड़ा है। कहा नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इराक में मिलेगी। ओके ठीक है, एक बादशाह के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि वो इराक किसी को भेज दे और जड़ी बूटी मंगवा दे। एक मर्तबा उसने लोगों से पूछा कौन जाएगा कौन जाएगा। उसके वजीर ने कहा कि अच्छा मौका है, अगर बादशाह जी जाएगा तो मेरे ऊपर नजर ज्यादा हो जाएगी, इसके लुत्फ ज्यादा हो जाएगी, लाओ मैं चला जाता हूँ। एक मर्तबा वजीर चला, इराक की सरजमीन पर गया, एक मर्तबा जाकर एक फूल, एक जो उसका एक जड़ी बूटी थी वो ले गया। यहाँ जब 2 महीने हो गए वजीर वापस नहीं पलटा, तो एक मर्तबा नजूमियों को बिठाया गया। कहाँ है भाई ये वजीर, कहाँ चला गया? भाई वो जमाने की जो बादशाह थे उनका तमाम काम जो डिपेंडेंट होता था नजूमियों पर होता था। जो भी नजूमी होते थे उस वक्त जो आने वाली बातें बता दिया करते थे। कहा ठीक है भाई बैठो। 4 नजूमी उसके बहुत चहीते थे, जो वो कह देते थे वही करता था। अगर वो कहता कि जंग कर लो तो ये जंग पे चला जाता, अगर कहते कि नहीं जंग पे नहीं जाना तो नहीं जाता था। तैमूर लंग यानी तैमूर लंग। फिर तारीख के जुमले हैं कि चारों को बिठाया गया, 4 कोना इख्तियार
کیا گیا اور چاروں بیٹھ گئے اور چاروں نے ایک زبان ہو کے کہا کہ نگی بادشاہ سلامت، وہ تو زندہ نظر نہیں آتا، وہ تو مر گیا، وزیر اب واپس نہیں آئے گا۔ بادشاہ بہت افسوس کرنے لگا۔ بہرحال وزیر کے گھر والوں کی بہت زیادہ پرسراری کی گئی، بہت اچھے سے ان کے ساتھ ٹریٹ کیا گیا، لیکن 1 مہینے کے بعد وزیر آ گیا۔ اب جیسے ہی وزیر آیا بادشاہ کو جلال آیا، کہا تیمور لنگ سے تم لوگ نے مذاق کیا، تم نے میری بے عزتی کی، تم جانتے نہیں ہو میں تمہارا کیا عالم کروں گا، بھلے تم میرے چہیتے نجوم ہو لیکن آج میں تم سب کو مروا دوں گا، جلاد کو بلاؤ۔ جلاد آیا، کہا ان چاروں کے سر کو مارو، فنش، اسے ختم کرو ان لوگوں کو۔ کہا اچھا بھائی ختم کر دیں گے۔ چاروں کو کھڑا کیا گیا، نجومی نے جلاد کے سامنے ہاتھ جوڑا، کہا ہر مسلمان بادشاہ کا ایک رول ہوتا ہے، مرنے سے پہلے وہ خواہش پوچھتا ہے، اگر تم بادشاہ سے جا کر کہو کہ ہماری ایک خواہش پوری کرے تو اگر وہ کر دے تو بہت اچھی بات ہے۔ جلاد گیا کہ بادشاہ سلامت ان کی کوئی خواہش ہے؟ بادشاہ سلامت آئے گا کیا خواہش ہے؟ کہا مرنے سے پہلے ہم وزیر سے ملنا چاہتے ہیں، وزیر سے ملا دو اس کے بعد مار دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کی نظر میں ہم گناہگار ہیں، ہم نے آپ کے ساتھ مذاق کیا ہے تو آپ ڈیفینیٹلی ہمیں مار سکتے ہیں، نو پرابلم، ٹھیک ہے۔ آیا وزیر، کہا بھائی سچی سچی بتانا، فلاں مہینے کی فلاں جمعرات تھی، جمعے کا شب تھا، تم کہاں تھے؟ بھائی کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ تو جنت میں ہے، وہ کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا تو جنت میں ہے، وہ کہتا میں دیکھ رہا تھا تو جنت میں، وہ کہہ رہا میں تجھے دیکھ رہا تھا بہشت میں، لیکن چاروں کی چاروں غلط کیسے دیکھ سکتے؟ ایک غلط ہو سکتا ہے، 2 3 یا 4، چاروں کے چاروں غلط کیسے؟ ایک مرتبہ وزیر نے کہا خدا کے بندو میں کہیں اور نہیں تھا، اس وقت شب جمعہ تھا، دوسرے مسلمان حسین کی زیارت پر جا رہے تھے، عراق میں تھا، بھلا کربلا نہ جاتا تو کیسے واپس آتا؟ میں کربلا گیا، حسین کی زیارت کیا، بس اسی وقت تم نے مجھے دیکھا ہوگا۔ ایک مرتبہ نجومی کہتے بادشاہ سلامت ہمیں مروا تو رہا ہے لیکن ذرا دیکھ تو لے، حسین وہ ہے کہ جس کا زوار ایک مرتبہ اس کے روزے پر چلا جائے تو وہ بہشت میں نظر آتا ہے۔ صلوات صلی اللہ محمد وعلی محمد ساتھ دل بولا، علی مولا علی مولا، زمین بولی فلک بولا، علی مولا علی مولا، ستارہ ٹوٹ کر بولا، علی مولا علی مولا، اور ایک میزان نے تولا، علی مولا علی مولا، نبی بولے خدا بولا، علی مولا علی مولا، تو ہے پہلا تو ہے پہلا، علی مولا علی مولا، دشمن باب کر بولا، علی مولا علی مولا، تیری تیگ میں لوہا، علی مولا علی مولا، کھو کر کھا کر مردہ بولا، علی مولا علی مولا، نعرے حیدری، یا علی نعرے خیبری، یا علی، نعرے صفدری، یا علی، عظمت امام علی علیہ السلام پر بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ماہ شعبان کی آخری اشرا ہے اور اس کے 3 روزے، کیونکہ میں کوئی میسج نہ دوں مجلس میں تو میں مجلس تمام نہیں کرتی، اس کے جو 3 روزے ہیں یعنی آخری کے روزے جو رمضان المبارک سے شعبان کے روزوں کو منفصل کر دے گا یعنی کنیکٹ کر دے گا تو خداوند متعال اسے 1000 روزوں کا اجر و ثواب دے گا نبیوں کے برابر۔ یعنی 3 روزے جو لاسٹ کے ہیں وہ ضرور کوشش کریں رکھنے کی، اور یہ تو سنتی روزہ ہے۔ اگر فار ایگزامپل کوئی آپ سے اچانک میں آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور کسی کو نہیں پتا اور اس نے آپ کو کھانے کے 3 بار مدعو کیا تو آپ روزہ کھول سکتی ہیں، لیکن 11 بجے کے بعد سے۔ اور پھر یہ نہیں کہ آپ نے بولا تھا تو میں سب سے بتا دوں میں روزہ ہوں تو آپ کھلوا دیں روزہ نہیں۔ تو عزیزم اب میں ایک چھوٹا سا اور واقعہ اور انشاءاللہ اسی سے ربط مسائل سے متصل ہوں گی، کیونکہ وقت نماز ہے دوسرے لوگوں کی، میں نہیں چاہتی کہ ہمارے گھروں پر کسی بھی بد نظر کا سایہ پڑے۔ بہرحال خدا سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے، وہ
मौला हुसैन के मानने वालों को। अजीजम जो वाक़या अब मैं बताऊंगी इंशाल्लाह इसी से रब्ते मसाइल से मुंतसिल हो जाऊंगी। किरमान ईरान में एक जगह है, आपने सुना होगा कि बहुत सारे ईरानी लोगों का सरनेम किरमानी होता है। तो किरमान एक जगह है कि वहां पर एक शख्स रहता था, उसका नाम था हाज माशाअल्लाह। हाज माशाअल्लाह ने हज करे जो उसको हाज कहते हैं। हाज माशाअल्लाह जो थे वो अभी भी उसके खानदान से अगर वो जिंदा है 4-5 साल पहले तक तो जिंदा थे। किरमान में पूरे किरमान में करोड़पति लोग उसके मुकाबले में आका हुसैन की मजलिसों में ताम नहीं खिलाते, खाना नहीं खिलाते थे जितना वो गरीब खिलाता था। एक आलिम दीन को जुस्तजू हुई, इतना कैसे खिलाता है, और बहुत बड़ा कुछ नहीं है, कारपेंटर है, नज्जार है, कुछ भी नहीं, इसके पास इतना पैसा कहाँ से आता है। जाहिर सी बात है ना, आज अगर कोई यहाँ बेहतरीन तबर्रुक खिलाने लगे, भाई मेरे जैसा, और मैं किसी को खिलाने लगूं, मैं 10,000 मेरे शौहर की सैलरी है, मैं बहुत सारा खिलाने लगूं तो लोगों में जुस्तजू हो जाएगी। आपा कहाँ से इतना ला रही, कहाँ से आया इनके पास इतना। तो अजीजम क्या होता है ना, इंसानों को एक आदत होती है जुस्तजू की, लेकिन अगर वो जुस्तजू अपने अंदर कर ले तो खुदा की कसम वो फरिश्ता बन जाए। अपने अंदर की जुस्तजू करे, दूसरों की नहीं कि आप क्या खा रहे, कहाँ से आ रहे, कहाँ जा रहे। अपने आप को देखे कि मैं क्या कर रही हूँ, मैंने क्या किया है, मैं कहाँ जा रही हूँ, आया मुझे भी तो मौत आनी है या मैं आबे हयात पीकर आई हूँ। नहीं अजीजम, सबको मरना है, और जब इंसान मरेगा उस दिन पांचवें इमाम का एक फरमान मौला फरमाते हैं कि उस दिन वो पछता के कहेगा, आए काश, है काश मैंने ये ना किया होता, ऐ काश मैं नमाज पढ़ लिया होता, ऐ काश मैंने रोजे रख लिए होते, ऐ काश मैंने ज़कात दे दिया होता, ऐ काश मैंने खम्स दे दिया होता। तो अजीजम जो चीज वाजिबात में है इवन वो तो करें, नहीं मुस्तहब कर पाते हम, लेकिन जो वाजिब है, जो खुदा की जानिब से हम पर वाजिब करार दिया गया है, इवन वो तो करे इंसान, ताकि जब खुदाए मंदे मुताल अपने फरिश्ते को हमें लेने के लिए भेजे तो हम सुरखरू हो जाएं, हम खुशी खुशी उनके साथ चले जाएं। वहां हम ये तो नहीं कह सकते ना, जरा मलकुल मौत 2 मिनट रुक जाइए ना, अभी मैं जरा कुछ और भी कर लेती हूँ फिर चलती हूँ। वहां टाइम नहीं मिलता है, वो कह देता है टाइम अप, खत्म हो गया टाइम, अब नहीं है आपके पास टाइम, अब आप चलिए, बिल्कुल जहां है, जैसे है, जिस हाल में है उस हाल में चलो। हत्ता कि जो जिस हाल में उसको खुदा ने मौत देनी है उसी हाल में मरेगा। और जहां की मिट्टी खुदा ने रखी होती है ना, और इसमें इमाम अली से किसी ने सवाल पूछा था, मौला अगर बंदा हिंदुस्तान का तो पाकिस्तान में कैसे मर गया, ये कैसे मौला, क्या हो रहा है ये। मौला ने फरमाया कि जब खुदा किसी की मिट्टी को खमीर करके पुतला बनाता है ना, तो जिस शहर की मिट्टी से खमीर करता है उसी शहर में इंसान जाके मदफन होता है। यानी जहां का मिट्टी आपकी खमीर की गई है वहीं से इंसान मुंतसिल कर दिया जाएगा, वहीं से कनेक्ट किया जाएगा। तो अजीजम तारीख के जुमले, हाज मशाल के पास बहुत बड़े आलिम दीन गए, कहा क्या हाज माशाअल्लाह आप इतना कुछ करते हैं, इतना तो वजीर भी नहीं खिलाता, इतना तो किरमान का बादशाह भी नहीं खिलाता, जितना तुम अकेले खिलाते, इतना करते कैसे। अब जो हाज माशाअल्लाह ने वाकया बताया, खुदा की कसम जब मैंने ये वाकया पढ़ा और फिर उसके बाद उसको रिसर्च की तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, मेरे आंसू काफी देर तक बंद नहीं हुए कि किस तरह मेरा मौला हुसैन मददगार होता है, किस तरह मेरा आका किसी शख्सियत को अता करता है, किस तरह मेरा मौला मांगने वालों को देता है। अजीजम हमें मांगना नहीं आता, वो देना नहीं भूले हैं, लेकिन अजीजम खुदा की कसम अगर कोई दिल से आका हुसैन से कुछ भी मांगे उसे जरूर मिलता है। इवन कितना भी गुनाहगार हो वो उसका और खुदा का मसला है, लेकिन हुसैन कहते हैं जब मैं हुर को एक शब में हुर अलैहिस्सलाम बना सकता हूँ तो ऐ गुनाहगारों आओ, दरे तौबा भी खुला है, दरे रहमत भी खुला है, दरे करामत भी खुला है, हुसैन के दर पे आ जाओ। तारीख के जुमले हैं, वो जो आलिम दीन गए तो कहा ऐ माशाअल्लाह तुम कैसे इतना पैसा लाते हो। अब वो अपना वाकया बताता है, वो कहता है कि मैं एक नज्जार हूँ, ऐ आलिम दीन मैं मिंबर बनाता था,
میں علم بنا دیتا تھا، میں لکڑی سے بہت اچھی اچھی چیزیں بناتا تھا. کسی بھی امام باڑے میں ممبر کی ضرورت ہوتی نا تو میں ممبر بنا کے کہتا تھا مولا حسین کی میری طرف سے آپ کو گفٹ. میں اس کا پیسہ نہیں لیتا تھا، میں غریب ضرور تھا لیکن میں اس کا پیسہ نہیں لیتا تھا. میں بار بار اسی طرح کرتا رہتا تھا. ایک بار میں کام ہی کر رہا تھا، ناگہاں میری کڈنی میں درد ہوا. مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ مجھے ہاسپٹل جانا پڑا. میں ڈاکٹر کے پاس گیا. عزیزم ہم میں سے بہت سے لوگ بہت بیمار ہیں. آج کوئی ہاتھ خالی نہ جائے. عزیزم تاریخ کے جملے ہیں. ایک مرتبہ آج ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ میری کڈنی میں درد آئے. میں ڈاکٹر کے پاس گیا. ڈاکٹر نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ پانی پیئے اور یورین پاس کر کے آئیں. میں یورین پاس کرنے گیا تو مجھے یورین نہیں ہوئی. بس اس نے ڈاکٹر نے کہا کہ اب آپ لا علاج ہیں, آپ کوئی کام نہیں کریں گے, سیدھے اپنے گھر جائیں اور بیڈ پہ جا کے سو جائیں. وہ کہتے ہیں کہ بس میں گھر جا ہی رہا تھا کہ رستے میں میرا پورا وجود پھولنے لگا, میرے جسم میں سویلنگ آنے لگی, پورا بدن سوج گیا, میرا پورا بدن ایسا ہو گیا بالکل بیٹھنے لگا. میں اپنے گھر گیا, میرے پاس جو میرے رشتے دار تھے وہ بھی میری اس بیماری سے دور جانے لگے. حتیٰ کہ 4 سال, واقعہ بہت طویل ہے اس لیے میں شارٹ کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں, حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں 4 سال تک میرا وجود ایک پلنگ پر لیٹا رہا. پورے لوگ چلے گئے, فقط ایک بوڑھی ماں کے. عزیزہ ماں کی مامتا ہی عجیب ہوتی ہے. سب چلے گئے, بس ایک بوڑھی ماں رہی جو مجھے بہت اچھے سے, جیسے میں چھوٹا تھا جس طرح مجھے نہلاتی اسی طرح میں بڑا ہوا, اسی طرح میری سیوا کرتی تھی. وہ کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ وہ دن آیا کہ ایک مرتبہ مجھے پلنگ سے اٹھایا گیا, میرا گوشت گل چکا تھا اور اس میں کیڑے آنے لگے تھے, پورا وجود میرا خراب ہو گیا تھا. حتیٰ کہ مجھے پانی پلانے کے لیے بھی ڈاکٹر نے منع کر دیا. میری ماں روتی, چمچ کو تر کرتی اور میرے منہ میں ڈالتی, صرف چمچ تر کر کے. وہ کہتے ہیں کہ آئے آیت اللہ, خدا کی قسم, جب وہ چمچ گیلا کر کے میرے منہ میں ڈالتی تھی تو مجھے حسین کی پیاس یاد آتی تھی, اور میں بہت روتا تھا, تڑپ کے کہتا تھا مولا آج پتا چل رہا ہے پیاس کسے کہتے ہیں, مولا آج مجھے پتا چل رہا ہے پیاس کسے کہتے ہیں. ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں اسی طرح 4 سال بیت گئے. جب 1 سال محرم, چوتھے سال کی محرم کا چاند نمودار ہوا, میری ماں نے مجھے گھر کے سرکاب میں لا کے چھوڑ دیا اور رو کے کہا بیٹے اب تو جان تیرا حسین جانے, میں اپنے مولا کی مجلس کرنے جا رہی ہوں, اب میں تیری سیوا 10 دن نہیں کروں گی. تو کہتے میں تڑپتا رہتا اور رو کے کہتا مولا حسین کیا خطا ہوئی, آپ آتے نہیں. عزاداروں کو کہتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ میں رو ہی رہا تھا, چوتھا محرم تھا, میں نے دیکھا ایک خوبصورت سا کبوتر میرے یہاں آیا. اس کے 3 پر تھے, ایک لال رنگ کا, ایک ہرا اور ایک سفید. اس کے خیر لال تھے, بڑا سا خوبصورت سا کبوتر میری جانب آیا. فصیح عربی میں مجھ سے پوچھتا ہے الحاج ماشاءاللہ پیاسے ہو؟ میں نے کہا بہت پیاسا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جو میری زبان گم ہو گئی تھی اچانک میں بولی بہت پیاسا ہوں. اس نے میرے منہ میں پتا نہیں کیا ڈالا کہ میری پیاس تر ہو گئی, میری پیاس ختم ہوئی. اور پھر اس کے بعد میں رونے لگا. میں نے کہا کہ آقا حسین اگر یہ کبوتر آپ کی جانب سے آیا ہے تو یہ اڑ کر میرے پلنگ کے نیچے آ جائے, میں سمجھ جاؤں گا آپ کی طرف سے آیا ہے. ایک مرتبہ اٹھا اور اٹھ کر میرے پلنگ کے نیچے آیا. اب ایک مرتبہ وہ کہتے میرا یقین اور بڑا. میں نے رو کے کہا مولا اب تو آ جائیے. بس ایک مرتبہ ایک نور ساتھ ہوا, ایک نور آیا, میں سمجھ گیا میرا مولا حسین آ گیا, کیونکہ میں مولا حسین کو بلا رہا تھا. عزیزم ابھی میں نے مسائل شروع نہیں کیا, آپ کے آنسو یہ بات کی دلیل ہے کہ یہاں آپ بھی ہمارے دلوں میں حسین بستے ہیں. تاریخ کے جملے ہیں کہ ایک مرتبہ حاج ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ ایک نور جب میرے قریب آیا نا تو انہوں نے میرے ہاتھ پیر پر میرے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ ملنا شروع کیا. میں نے کیا دیکھا کہ وہ بہت زخمی ہے. میں نے پوچھا اے مولا حسین آپ اتنی زخمی حالت میں کیوں آ گئے؟ انہوں نے کہا اے ماشاءاللہ تو بہت گر گرا رہا تھا, بھلا کیسے
ताकि मैं तेरी मदद को ना आता। अज़ादारों, एक मरतबा वो कहते कि जब मैं बिल्कुल ठीक हो गया तो मैंने कहा मौला मेरी एक ख्वाहिश पूरी कीजिएगा। मौला ने कहा हाँ। कहा मौला मैंने मन्नत मानी थी, अगर मुझे मौला हुसैन ने शिफा दे दी तो मैं 10 दिन तक खाना खिलाऊंगा। मौला मेरी कंडीशन आप जानते हैं, मैं बहुत गरीब हूँ, वादा तो किया हूँ लेकिन लाऊंगा कहाँ से। मौला ने कहा कि अलहाज हम देंगे, ऐ माशाल्लाह हम देंगे, लेकिन याद रख 10 दिन मेरी तरफ से खिलाना, 10 दिन तू अपनी तरफ से खिलाना जो मैं तुझे अता करूंगा, और 8 दिन मेरी माँ ज़हरा की तरफ से खिलाना। आज़ादारों देखिए हुसैन की माँ से मोहब्बत, अपनी माँ को मौला कहीं नहीं भूलते। माशाल्लाह ने कहा मौला आपकी माँ की जानिब से क्यों? कहा मेरी माँ हर मजलिस में आ जाती है और तड़प के कहती है ऐ रोने वालों, अल्लाह तुम्हारे घरों को आबाद रखे, मेरा हुसैन करबला में मारा गया। तुम्हारा रोना इस बात की दलील है कि फर्शियादा पर ज़हरा आ गई है, लेकिन याद रखिएगा आवाजों को रोक के ना रोया करें, आवाजों को खुला छोड़ दिया करें। जब आवाजें बुलंद तुम गिरा करते हो ना तो वो माँ की जिनकी पसलियां टूटी हुई है, जिनका एक हाथ पसली पर एक हाथ रुमाल लिए हुए आपके दरमियान आके कहती है रोने वालों अल्लाह तुम्हारी माँ को सलामत रखे कि जो तुम मुझ पे मेरे लाल पर गिरा करती हो। माँ का मर जाना बड़ी ही मुसीबत की बात है। आपने देखा होगा ना, माँ से ही मायका होता है। जब बेटी अपनी माँ के घर आती है ना तो सबसे पहली नजर अगर बेटी किसी को भटकती है तो वो माँ है, अगर किसी की माँ मर जाती है ना तो बेटी की मुंह से निकलता है अब घर जाके क्या करूं, मेरी माँ तो जिंदा ही नहीं। आज़ादारों खुदा की कसम जिनकी माँ जिंदा है वो दुआ करे अल्लाह इस नेमत को सलामत रखना, लेकिन जिनकी माँ दुनिया से रुखसत हो गई है ना उनकी मग़फ़िरत की दुआ करना। आज़ादारों तारीख के जुमले हैं, आपने देखा होगा जब माँ मर जाती, मैंने पूरे मसाइल छोड़ देने हैं आज़ादारों, मेरा दिल इतना पत्थर नहीं हो सकता कि मैं माँ के मसाइल बड़े खुले दिल से पढ़ सकूं, लेकिन खुदा की कसम अगर पूरी मजलिस को तमाम न करूं तो भी सवाल कर लेगी। मुझे बताएं, आपने देखा होगा जब किसी की माँ मर जाती है तो बच्चे कैसे रोते हैं, बड़ा फूट के रोते हैं बच्चे, बड़ी जोर जोर से रोते हैं। कोई कहीं गिरी होती है, कोई कहीं गिरा होता है, कहीं माँ के पैर पर पकड़ के रोता है, कोई हाथ पकड़ के रोता है, और कोई कहता है माँ हम ठीक है क्या करेंगे। लेकिन जानते हो तुम जब ज़हरा दुनिया से रुखसत हुई थी ना तो वो अली के छोटे छोटे बच्चे कैसे रो रहे थे। खुदा की कसम रवायत कहती है हसन ने मुंह में आंसू डाले ज़ैनब ने बिना डाली घुट घुट के रो रहे थे। अब किसी के सहज में सवाल आएगा आखिर क्यों अली के बच्चे घुट घुट के रो रहे थे, क्योंकि आज़ादारों अली ने कहा था बच्चों किसी को पता न चले माँ का मरना। से पूछो तारीख के जुमले मौला हुसैन और मौला हसन अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करते थे। एक मर्तबा मौला हसन किसी शख्स के साथ मदीने की एक गली से जा रहे थे, ना कहा एक गली को देखा मौला ने रास्ता बदला, जैसे ही रास्ता बदला वो शख्स ने पकड़ के पूछा मौला अभी तक तो आप सही चल रहे थे लेकिन जैसे ही गली आई आपने रास्ता क्यों बदल लिया। मेरे मौला ने रो के कहा ये वो गली है जहाँ पर मेरे बाबा के गले में रस्सी डाली गई थी, एक जानिब से खींचा जा रहा था, एक जानिब से मेरी माँ अरे मेरे बाबा को खींच रही थी, एक शकीने ताजी हनफ मारा था। मैंने अपनी माँ को
فرمائے. بی بی زہرا تمہیں دعا دے کر جائے. آقا حسین تمہارے آنسوؤں کا نذرانہ قبول کرے. بس عزادارو آخری چند جملے تاریخ کے جملے ہیں کہ جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو دفن کر دیا گیا تو بی بی کی ایک وصیت میں سے ایک وصیت یہ تھی. ابوالحسن دو باتیں یاد رکھیے گا. ایک یہ کہ میرے حسین کو پیاس برداشت ہوئی. ابوالحسن دوسری وصیت میں یاسین پڑھنے روزانہ آنا. تاریخ کے جملے ایک مرتبہ مولا علی قرآن پڑھ رہے تھے. زہرا کی قبر پہ نہ کہا قبر میں لفظ آیا. میرے مولا نے پوچھا زہرا کیا بات ہے؟ بی بی نے آواز دی مولا بس قرآن بند کر دیجیے. کیوں کیا ہوا؟ میرا حسین پیاسا ہے. ارے جلدی جائیے پانی پلائیے. میں آواز دوں بی بی ابھی مدینے کا گھر ہے. علی زندہ ہے, حسن زندہ ہے, پانی پلانے والے سب ہیں. ارے ذرا کربلا میں آئیے. آپ کا لال حسین ہے, لاشوں پہ لاشا ہے, کمر جھک گئی ہے, تیروں سے چلنی ہے حسین, کوئی پانی پلانے والا نہیں ہے. امام زمانہ نے زیارت نہریہ میں کہا ہے نا میرا سلام اس گردن پر جسے خنجر خود سے کاٹا گیا. میرا سلام اس گلے پر جسے تشنا لب پیاسا ذبح کیا گیا. میرا مولا حسین اپنی ماں کو کبھی نہ بھولا حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا جب مولا حسین کو چاروں طرف سے لشکر نے گھیر لیا. میرا مولا کبھی تیر و تبر سے چھلنی ہوا. عزاداروں جس کے جو سمجھ میں آیا تھا وہ زہرا کے لال کو مارنا تھا. حتیٰ کہ تاریخ کے جملے ہیں کہ ایک شکی نے کہا حسین زخمی تو ہو گئے ہیں لیکن زمین پہ ایسے نہ آئیں گے. ارے کیا کیا جائے؟ کسی نے کہا نیزے سے اتارو. میرے مولا کو نیزہ مارا گیا. فاطمہ کا لال زمین پہ آیا. دعاؤں کی مقبولیت کا وقت ہے. بس ایک واسطہ اور دعا کریں گے انشاءاللہ ضرور خدا ہماری دعاؤں کو قبول کرے. عزیزم ایمان عقیدہ عمل تینوں چیز سے مل کر ایک انسان علی کا چاہنے والا رہتا ہے. آؤ ہم ایمان معرفت اور عمل کے ساتھ دعا کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اے میرے اللہ تجھے اس وقت کا واسطہ. عزیزم جو لوگ اب تک کربلا نہیں گئے خدا ہم سب کو زیارت نصیب کرے. کربلا میں ایک جگہ ہے جسے مقام صاحب الزمان کہا جاتا ہے. وہاں میرا مولا ہر شب جمعہ کا ہوتا ہے. میں مصائب کے ساتھ دعا کراؤں گی لیکن اس سے پہلے ایک جملہ ضرور سن لیں. ایک عالم دین نے سوال کر لیا مولا فاطمہ کا لال کہیں اور گرا تھا تو آپ کی قبر مطہر کہیں اور کیوں ہے؟ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. اے میرے اللہ تجھے اس وقت کا واسطہ جب عالم دین نے صاحب الزمان سے سوال پوچھا مولا میرے پیارے مولا فاطمہ کا لال اگر یہاں گرا
تو آپ کی قبر دور کیوں ہے؟ اگر دارو بس آخری جملہ کہتے ہیں مولا تو نے میرے زخموں کو پریت دیا، تو نے میرے زخموں کو پریت دیا، مولا کیوں کیسے؟ مولا نے فرمایا جہاں میں روتا ہوں ارے یہی میرا جد گرا تھا، پھر مولا وہاں تک کیسے 1 میل کی دوری کیسے طے کی؟ میرے مولا نے رو کے کہا ارے جب فاطمہ کے لال کو نیزے سے زمین پہ گرایا گیا، ارے پیاز کے حلوے سے آپ کی آنکھیں بند ہو گئی، حسین کی دھڑکنیں مدھم پڑ گئی، ایک مرتبہ لوگوں نے آ کے گھیرا، کہا دیکھو تو حسین زندہ ہے یا مر گیا؟ ارے ایک شکی نے کہا ابھی پتہ چل جائے گا حسین زندہ ہے یا نہیں۔ شکیز نے کہا چلو زینب کی چادر چھینے، ارے میرے جد نے سر اٹھایا، آواز خبردار ابھی آگے نہ بڑھنا، ابھی حسین زندہ ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ شمر مدینہ کے بڑا کون اداکار، کون روایت کر رہے؟ امام صاحب الزمان، ہمارا زمانے کا مولا۔ مولا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا، اے عالم دین، اس نے کہا حسین اٹھو چلو جلدی چلو، میں تمہیں قتل گاہ لینا چاہتا ہوں، جا کر تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ میرا جد اپنی طاقت کو سمیٹنے لگا، ارے 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا، لاشیں پہ لاشیں اٹھا چکا تھا، کبھی چلتا کبھی گر جاتا۔ اے عالم دین، جب میرے جد سے چلا نہ گیا تو ایسے چلنے لگے جیسے 6 مہینے کا بچہ۔ ایک مرتبہ شمر کمینے کو بہت جلدی تھی فتح کرنے کی، وہ آگے بڑھا اور بڑھ کے کہتا ہے حسین جلدی چلو، حسین جلدی چلو، میرا جد کہتا رہو اے شمر ذرا تسلی رکھ چلتا ہوں۔ جب 6 مہینے کی بچے کی طرح چلنے لگے، ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا، ماں کا مجمع ہے، اس جملے پہ رویا نہیں تو کچھ نہ کیا۔ ایک مرتبہ کہتے مولا، شمر آگے بڑھا، ارے جس زلفوں کو میری دادی سنبھالتی تھی اس میں ہاتھ ڈالا اور کہنے لگا ایک ماں دیسی لڑی، شمر میرے بچے کو چھوڑ دے۔ اے میرے اللہ، تجھے واسطہ محمد والے محمد کا رونے والی آنکھوں کو کوئی غم نہ دے، اسی طرح ہمیں حسین کے۔ اے اللہ، جو مرحومہ کی مجلس کی گئی اس کی مغفرت عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے رونے رولانے کے خلیفہ کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہمارے آنسوؤں کا نذرانہ قبول فرما۔ ہم سب کو امام کی زیارت نصیب کر۔ اے اللہ، ہم سب کو 14 معصومین کی زیارت نصیب کر۔ اے اللہ، تمام مرحومین کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما۔ جو لوگ یہاں فرش عزا پر بیٹھ کر مولا حسین کی پسنداری کر رہے تھے، میرے آقا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا میرے رب العزت سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔